احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفروا ربکم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ کیا آپ لوگوں کو بیٹے چاہیے؟ کیا آپ لوگوں کو مال اور دولت وافر مقدار میں چاہیے؟ کیا آپ لوگوں کو باغات چاہیے؟ کیا آپ لوگوں کو بارش چاہیے؟ اگر ان سب چیزوں کی ضرورت ہے تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے، آج کی گفتگو، آج کی بات چیت آپ لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا استغفروا ربکم، کہ اپنے رب سے معافی مانگو۔ 29ویں پارے سورہ نوح کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ۔ تو میں نے کہا اے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال و دولت اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت مبارکہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک اللہ کا پیغام پہنچایا اور اس چیز سے ڈرایا جس سے ڈرانے کا اللہ نے حکم دیا تھا، تو قوم نے ان کی بات نہ مانی اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی طرف سے جو احکامات لے کر آئے تھے انہیں رد کر دیا۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ میں اپنی قوم کو رات دن تیری توحید اور تیری عبادت کی طرف بلایا، تیرے عذاب اور تیری قدرت سے ڈرایا، لیکن ان کی طبی فطور کی بنا پر میرے بلانے سے ان کے بھاگنے میں ہی اضافہ ہوا، اور جتنی انہیں ایمان لانے کی ترغیب دی گئی اتنی ہی ان کی سرکشی بڑھتی گئی، اور میں نے جتنی بار انہیں تیری وحدانیت کا اقرار کرنے، تیرے احکامات پر عمل کرنے اور تیرے علاوہ تمام معبودوں سے برات کا اظہار کرنے کی طرف بلایا تاکہ تو انہیں بخش دے، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی تاکہ میری دعوت کو نہ سن سکیں، اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور منہ چھپا لیے تاکہ وہ مجھے دیکھ ہی نہ سکیں، کیونکہ انہیں اللہ رب العالمین کے دین کی طرف نصیحت کرنے والوں کو دیکھنا بھی گوارا نہ تھا، اور وہ اپنے شرک اور کفر پر ڈٹ گئے اور بڑا تکبر کیا اور میری دعوت کو قبول کرنا اپنی شان کے خلاف جانا۔ پھر میں نے انہیں محفلوں میں اس طرف بلایا آواز سے اعلانیہ طور پر جس طرف بلانے کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، پھر میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور اعلانیہ دعوت دینے کی تکرار بھی کی، اور آہستہ آہستہ ایک ایک کو خفیہ بھی کہا اور دعوت دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ پھر جب یہ سارا کچھ کر چکے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو۔ تو یہ جو آیات مبارکہ ہیں، ان آیات مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم لمبے عرصے تک آپ علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بارش روک دی۔ 40 سال تک ان کی عورتوں کو بھانج کر دیا، ان کے مال ہلاک ہو گئے، جانور مر گئے۔ جب ان کا یہ حال ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے لوگو، تم اپنے رب کے ساتھ کفر اور شرک کرنے پر اس سے معافی مانگو اور اللہ پر ایمان لا کر اس سے مغفرت طلب کر لو تاکہ اللہ تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں مشغول ہونا خیر و برکت اور وسعت رزق کا سبب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت میں مشغول ہونا خیر و برکت اور وسعت کا سبب ہوتا ہے، رزق کے وسعت کا سبب ہوتا ہے، اور کفر سے دنیا برباد ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اسے بڑا معاف فرمانے والا جو سچے دل سے اس کی بارگاہ میں رجوع کر لے۔ اگر تم توبہ کر لو گے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے صرف اسی کی عبادت کرو گے تو وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا، مال اور بیٹوں میں اضافے سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا تاکہ ان سے تم اپنے باغات اور کھیتوں کو سیراب کرو۔ تفسیر طبری۔ استغفار جو ہے یہ بہت ہی مستند اور مجرب نسخہ ہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا،
اللہ رب العالمین کے ہاں سے وافر مقدار میں مال و دولت حاصل کرنے کا۔ اولاد نہیں ہوتی تو اولاد لینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے۔ اگر ساری کائنات میں، اگر سارے علاقہ کے اندر بارش نہیں ہو رہی ہے، یعنی پریشانی ہے بارش کی وجہ سے، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کرنے سے یہ مصیبت بھی ٹل جاتی ہے، بارش آ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کرنے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے سے بے شمار دینی اور دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ استغفار کرنے کے بارے میں ایک جگہ پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ اس کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اللہ اکبر، جان اپنی کے اوپر ظلم کرنا ہے اور برا کام کرنا ہے، پھر اللہ سے مغفرت طلب کر لیں گے، تو جب یہ کام کر لیں گے، استغفار کر لیں گے، تو اللہ کو مہربان پائیں گے۔ ایک اور جگہ اسی طرح ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جب وہ بخشش مانگ رہے ہیں، کہ بخشش مانگنے والا جب استغفار کرنے والا استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، سورہ ہود۔ ارشاد فرمایا کہ اور یہ اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو تو وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا۔ سبحان اللہ، یعنی معافی مانگنے سے اللہ رب العالمین کے ہاں عزت بڑھتی ہے، توبہ قبول ہو جائے تو بندے کی واہ واہ ہو جاتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تھا، تو اس وقت یہ فرمایا تھا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور فرمایا کہ اے میری قوم، تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو تو وہ تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت زیادہ کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی اب اللہ کی بارگاہ میں ہم معافی مانگیں گے، توبہ قبول ہو جائے گی تو پھر موسلادھار بارشیں ہوں گی اور قوت ہی قوت حاصل ہوگی، پیداوار کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ قوت پر قوت پیدا ہوتی جائے گی۔ شرط کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا۔ استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں ہمیں عنایت فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے لیے ضروری قرار دیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی استغفار جس نے ضروری کر لیا، ہر روز استغفار کرتا رہا، حضور خود استغفار فرماتے رہے، حالانکہ حضور پاک صاف ہر چیز سے، لیکن یہاں پہ فرمایا کہ جو استغفار اپنے آپ کے لیے ضروری قرار دیتا ہے تو اسے پھر ہر غم اور تکلیف سے اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے۔ غم بھی اس بندے کو نہیں آتا، تکلیف بھی نہیں پہنچتی ہے، اور ایسی جگہ سے رزق اس کو ملتا ہے کہ جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اولاد کی حصول، بارش کی طلب، تنگ دستی سے نجات اور پیداوار کی کثرت کے لیے استغفار کرنا بہت ہی مجرب قرآنی عمل ہے۔ یعنی یہ استغفار جو ہے یہ ہر چیز کو ڈھانپ لیتا ہے۔ بارش اسی سے طلب کی جاتی ہے، اولاد کا حصول اسی سے ہوتا ہے، تنگ دستی سے نجات اسی سے ملتی ہے، پیداوار کی کثرت اسی استغفار سے ہوتی ہے، اور یہ مجرب نسخہ قرآنی نسخہ ہے۔ اسی سلسلے میں ایک دو اور حدیث مبارکہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ملازم نے کہا کہ میں مالدار آدمی ہوں مگر میرے ہاں کوئی اولاد نہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے اللہ عز و جل مجھے اولاد دے دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ اس نے استغفار کے ساتھ محبت کی، استغفار کی، اور ایسی استغفار کی یہاں تک کہ کثرت کے ساتھ وہ استغفار کرنے لگا، ہر روز کثرت سے استغفار پڑھنے لگا۔ اس کی برکت سے اس شخص کے ہاں بعد میں 10 بیٹے ہوئے،
جب یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ تو نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کیوں نہ دریافت کیا کہ یہ عمل حضور نے کہاں سے فرمایا ہے؟ تو پھر کبھی جب ان کی ملاقات ہوئی تو اس شخص نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، دریافت کیا کہ اے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمیں یہ قول کہاں سے سنایا تھا؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ہود علیہ السلام کا قول نہیں سنا تم نے، جو انہوں نے فرمایا تھا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور حضرت نور علیہ السلام کا یہ ارشاد نہیں سنا قرآن پاک میں یمددکم باموال وبنین؟ یہی جو آیات مبارکہ ہمارا آج بنیادی طور پر بیان کیا گیا ہے، ہم نے بنیادی طور پر جو آیات مبارکہ بیان کی ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے بارش کی قلت کی شکایت کی، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے نسل کم ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کے پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربیع بن سبیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ وہاں حاضر تھے، انہوں نے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چند لوگ آئے، انہوں نے طرح طرح کی مختلف حاجتیں پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا، استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے یہ آیات مبارکہ پڑھی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ کہ اے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا، مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ تو ساری باتوں کی ایک ہی بات، ساری باتوں کی مختصر بات اور ساری باتوں کے آخر پہ آخری ٹچ یہ ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ رب العالمین ہمارے مال و دولت میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، ہماری اولاد اور نسل میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، ہماری پیداوار، زرعی پیداوار جو ہوتی ہے اس کے اندر بھی برکت عطا فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین زبردست قسم کی موسلادھار بارشیں بھی عطا فرماتا ہے۔ تو جن بندوں کو بیٹے چاہیے استغفار کثرت سے کریں، جن لوگوں کو پیداوار چاہیے کثرت سے استغفار کریں۔ ہر ایک سیکنڈ جو ہے جو اپنی زمینوں پر گزارتا ہے، کسی زمین کو کاٹتا ہے، زمین کو بونے کے لیے تیار کرتا ہے، تو ہر سیکنڈ استغفار کرتا رہے ساتھوں ساتھ۔ جن لوگوں کو مال و دولت چاہیے استغفار کرے، اللہ رب العالمین اس کی بات کو قبول فرمائیں گے۔ اچھا، یہ سارا کچھ ہو جائے تو اللہ رب العالمین آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اگر کسی کو یقین نہ ہو نا تو پھر ان آیات مبارکہ کے بعد والی آیات مبارکہ کو پڑھ لے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ سے عزت کی امید نہیں رکھتے ہو؟ اللہ اکبر، یعنی اللہ کے ہاں استغفار کرو گے تو ضرور تمہیں عزت بخشے گا۔ تم استغفار کرو، اللہ تمہیں عزت دے گا اور تمہیں ہر چیز عطا فرمائے گا۔ آیت مبارکہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا کی تفسیر بیان کرنا چاہوں تو یہ ہوگا کہ اگر ہم استغفار کریں تو اللہ سے عزت نہیں حاصل کر سکیں گے، ہم ضرور اللہ کے ہاں سے عزت کی امید رکھتے ہیں۔ جب استغفار کریں گے تو اللہ ہمیں عزت دے گا، حالانکہ اس نے ہمیں مختلف حالتوں سے گزار کر بنایا ہے، یعنی کہ پہلے ہم نطفے کی صورت میں ہوئے، پھر ہمیں خون کا لوتھڑا بنایا گیا، پھر گوشت کا ٹکڑا بنایا گیا، یہاں تک کہ ہماری خلقت کامل کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ استغفار کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے، اپنے آپ کو بالکل زمین دوز کر دیں گے اللہ کے سامنے، بالکل ہم اللہ رب العالمین کے سامنے استغفار کر کے اپنے آپ کو ذلیل کر دیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں عزت سے اٹھا دے گا، اللہ رب العالمین ہمیں مال و دولت سے نواز دے گا، اللہ رب العالمین ہمیں بیٹوں سے نوازے گا، ہمیں اولاد سے نوازے گا، ہماری نسل کو آگے بڑھا دے گا، ہماری پیداوار میں اضافہ کر دے گا، ہمارے لیے بارشیں برسا دے گا، ہمارے لیے بہترین موسموں کو بہترین ٹائم کے اوپر لے کر آ جائے گا۔
اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں استغفار کرنے کی اور پھر کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، غرباء کی غربت کو دور فرمائے، اور ہماری تمام حاجات کو، دینی دنیاوی اخروی حاجات کو اللہ رب العالمین پوری فرمائے، اور تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔